علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں کنور سے بات کر رہا ہوں، کیرلا کے ضلع. جی وسیم صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ اہل کتاب میں سے جو سورۃ نساء کا 107واں آیت ہے، جی اس میں ذکر ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے لوگ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. جی تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں، آسمان سے زندہ موجود ہیں. جی تو اس کی اگر آپ جی تصریح کریں تو اچھا تھا. جی یہ غالباً آپ کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس آیت کا وہ مطلب جو آپ بیان فرما رہے ہیں اگر اسے لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ آیت تو پوری نہ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ اس وقت زندہ آسمان پر موجود ہیں تو ان ہزاروں لاکھوں اہل کتاب سے متعلق کیا فتویٰ دیں گے جو فوت ہو گئے اس 2000 سال کے عرصے میں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اس لیے یہ مطلب جو اخذ کیا جاتا ہے بعض علماء کی طرف سے یا بعض لوگوں کی طرف سے، یہ ظاہراً واضح طور پر کھلا قرآن کریم اور حقائق سے متصادم ہے. اس لیے قرآن کریم کی کوئی ایسی تفسیر بیان کرنا جو حقیقت کے برعکس ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیات بھی اس کی تصدیق نہیں بلکہ اس کو رد کرتی ہیں، وہ ہرگز درست نہیں. جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں دراصل ایک بہت عظیم الشان پیشگوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ آپ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین کے علاقے میں تھے تو وہاں پہ تو صرف یہود کے 2 قبائل اس وقت وہاں موجود تھے، اور 10 قبائل اس سے پہلے یہود کے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں پھیل چکے تھے، جو افغانستان اور ایران اور دوسرے کشمیر وغیرہ مختلف ممالک میں وہ نکل گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعہ صلیب سے پہلے ہی یہ بشارت بھی دی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں وہاں جاؤں گا. اس آیت کریمہ میں دراصل یہی اشارہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. اور پہلے بزرگوں نے بھی اس کی اسی لیے اس کی ایسی تفسیروں کی کوششیں کی ہیں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کو بڑے واضح طور پر کھولا ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہو تو تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے درس میں بھی وہ تفصیل موجود ہے، آپ کے قرآن کریم کے ترجمہ کے نوٹ میں بھی وہ موجود ہے. خلاصہ اس کا میں اس وقت عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے یعنی جو بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں. ورنہ وہ تفسیر جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا بعض غیر جماعت علماء کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، وہ صریحاً قرآن کریم سے منافی ہے، متصادم ہے، حقائق کے خلاف ہے، اور اس سے تو قرآن کریم کی آیت پر بہت بڑا اعتراض پڑتا ہے. سوائے اس توجہ کے اگر اس سے بہتر کوئی آپ تفسیر بیان فرمائیں جس سے قرآن کریم کی صداقت ثابت ہوتی ہو، حقائق سے اختلاف نہ ہو، تو ہم اسے بصر و چشم قبول کریں گے. لیکن ہمارے نزدیک اس میں یہی پیش گوئی تھی کہ اہل کتاب میں سے ہر فریق میں سے کچھ نہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ یہود کے مختلف قبائل کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو ان میں سے ہر قبیلے میں سے لوگ ایمان لے آئے، اور آپ نے ایسی ان کی تربیت فرمائی کہ ان کو آنے والے موعود نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار کر دیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس علاقے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، جو یہ افغانستان، ایران اور کشمیر کا علاقہ ہے، آپ نے ان کو اس طور پر تربیت دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچا تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسلام کو قبول انہوں نے کر لیا. تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ پیشگوئی جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ پوری. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو ان پہ سارے من اہل الکتاب کے مطلب ایک ایمان لے آئے گا،
یہ قرآن شریف کی دوسری آیت کے خلاف ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی ڈال دی ہے تا قیامت۔ اس کا مطلب ہے دونوں گروہ تا قیامت رہیں گے، تو ان کے یہود تو ان کے اوپر ایمان لائیں گے نہیں، سارے نہیں لائیں گے، سکیں گے۔ جی بالکل، ثابت ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب کرنا غلط ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔